بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ اور معنی اللہ و رسولہ عالم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں ہماری راہ میں اٹھائیں۔ معزز حاضرین، ان آیات مبارکہ پر آپ حضرات گزشتہ درس سماعت فرمائے ہیں، مزید کچھ باتیں آج انہی آیات کی روشنی میں عرض کی جائیں گی۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں ایسے چند حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حامیم، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، ایسے حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اسلاف اور اکابرین سے ہٹ کر ترجمہ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانے اس کا معنی کیا ہے۔ مگر اسلاف کرام اکابرین اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اور بعض باتوں میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جو خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا۔ تو جتنی باتیں قرآن کے اندر ہیں وہ تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ ان باتوں کو سرکار کے تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ان کا نزول فرمایا، وہ احکامات رہے، فرامین رہے، واقعات رہے، وغیرہ وغیرہ۔ حروف مقطعات
بھی اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے نازل فرمایا، مگر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ جو راز اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں تھا اس کو حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں، اور اس کا پتہ جبریل کو بھی نہیں۔ تو ایسے حروف جن کا تعلق اللہ کی اور نبی کی ذات سے ہے، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات اللہ کے رسول کی عطا سے بعد اہل اللہ کے دل پر منکشف ہوئے۔ انہوں نے اس کا معنی اور مطلب بیان کیا کہ بعضوں نے فرمایا الف لام میم، یعنی الف لام میم سے مراد الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ایک حامیم کہا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حضرت محمد کا مخفف ہے، ہا سے حضرت، میم سے محمد، یعنی حضرت محمد ہوا حامیم۔ تو ایسے حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اور مطلب میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں رہتی، مگر اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی عطا فرمایا وہ برحق ہے۔ وہ ہمارے علم میں آئے کہ نہ آئے، ہمیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، جبریل کو اس کا پتہ چلے کہ نہ چلے، اللہ نے اپنے محبوب پر جو جو نازل فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اگر اس میں شک لائیں گے تو اس میں شک نہیں ہے، ہمارا ایمان میں شک آئے گا اور ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ ذالک الکتاب، یہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، جیسے انگریزی میں نزدیک کو دس کہتے ہیں، دور کو دٹ کہتے ہیں، کنڑ میں نزدیک کو بولتے ہیں، دور کو بھی اشارہ کرتے ہیں، اردو میں نزدیک کو اے بولتے ہیں اور دور کو وہ بولتے ہیں۔ تو دور کے اشارے کو وہ کہا جاتا ہے، نزدیک کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو ذالکہ سے عربی میں نزدیک کو ہاذا کہتے ہیں اور دور کو ذالکہ کہتے ہیں، مگر قرآن کریم میں اس میں اشارہ بعید بیان کر کے اس کو اشارہ قریب سے لیا گیا۔ اشارہ بعید تو ہے مگر معنی میں اشارہ قریب لیا گیا ہے، یعنی اس میں دو باتیں بیان کی مفسرین نے۔ یہود و نصارہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ وہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے، اس میں اشارہ قریب بھی ہے اور اشارہ بعید بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا ہے۔ جی اے یہودیو نصرانیو، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا ہے، یعنی توریت اور انجیل میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو آئی تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر دی، تمہارے نبیوں کی تصدیق کر دی۔ اگر یہ کتاب نازل نہ ہوئی ہوتی تو توریت کی باتیں جھوٹی ہو جاتی، تو توریت کی باتیں سچی کر دی گئیں، انجیل کی باتیں سچی کر دی گئیں، اور انبیاء کرام کا اعلان سچا کر دیا گیا۔ جو اعلان نبیوں نے کیا وہ نبی آپ تشریف لائے ہیں۔ جس کتاب کا ذکر توریت میں آیا وہ کتاب قرآن کریم ہے۔
جس کتاب کا ذکر انجیل میں آیا وہ کتاب قرآن کریم ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. اس میں کا ایک حرف بھی شک نہیں پیدا کرتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جب قرآن پڑھنے لگے تو اپنے اندر کا شک دور کر دے، اپنے اندر کی بدعقیدگی دور کر دے، اپنے اندر کی بے ایمانی دور کر دے. پہلے اس بات پر ایمان لائے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس پر ایمان لا کر جب قرآن دیکھتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و تردد کی گنجائش نہیں ہے. جب تم اس کتاب پر مضبوطی کے ساتھ ایمان لا لو گے تو یہ کتاب تمہیں ہدایت دیتی ہے. یہ کتاب تمہیں ہدایت دیتی ہے. تو اس سے ہدایت لینا ہو تو ایمان مضبوط کرنا ہوگا. لینگویج سے ہدایت ملنے والی نہیں. عربی زبان ہے، عربی پڑھتا ہے آدمی. عرب کے بڑے بڑے فصحا اور بلغا عربی پڑھتے تھے، شعراء عربی پڑھتے تھے. بو جہل و بو لہب عربی جانتے تھے، مگر قرآن سے انہیں کیا نہیں ملی؟ ہدایت نہیں ملی. تو قرآن مطالبہ کر رہا ہے ہدایت ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب وہ ہے جس پر جو ایمان لا لیا اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں، اور وہ ہدایت والا جو ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. متقیوں کے لیے ہدایت. قرآن کس کے لیے ہدایت دیتا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت دیتا ہے. اگر اس کتاب سے ہدایت لینا ہو تو پہلے تمہیں کیا لانا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا. کس پر ایمان لانا پڑے گا؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا پڑے گا. کیسے ایمان لانا پڑے گا؟ ویسے ایمان لانا پڑے گا جیسے رسول کو اللہ نے اپنی شان کے ساتھ بھیجا ہے. حضور کو شافع مان کر ایمان لانا ہوگا. حضور کو مختار مان کر ایمان لانا ہوگا. حضور کو عالم ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والا مان کر کے ایمان لانا ہوگا. حضور کو حیات ظاہرہ اور حیات باطنہ سے نوازی ہوئی شخصیت سے ذات کی نسبت سے ایمان لانا ہوگا. حضور کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر شک لاتا ہے تو اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. آج لوگ قرآن پاک کی نسبت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کر دیا، فلاں زبان میں ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا. برادران وطن تک ہم نے قرآن کے نسخے دے دیے. قرآن کا نسخہ نہیں ہو سکتا کسی بھی لینگویج کا سوائے عربی زبان کی. اگر کنڑ کا ترجمہ کسی کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ قرآن نہیں ہے. تیلگو زبان کا قرآن نہیں ہے، انگریزی میں قرآن نہیں ہے، اردو میں قرآن نہیں ہے. قرآن کیا میں ہے؟ عربی میں ہے. حالانکہ اللہ تمام زبانوں کو جانتا ہے مگر قرآن عربی میں نازل ہوا. کیوں؟ محبوب کی زبان عربی ہے. کس کی زبان عربی؟ اللہ کو کون سی زبان پسند آئی؟ محبوب کی زبان پسند آئی. اور ایسی پسند آئی دوستو کہ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں ہماری لینگویجز الگ الگ ہیں، ہماری بھاشا الگ الگ ہے. جی الگ الگ زبانوں میں ہم باتیں کرتے ہیں. امریکہ چلے جائیے وہ لوگ انگریزی میں بات کرتے ہیں. فرانس چلے جائیے وہ لوگ فرینچ میں بات کرتے ہیں. ہم ہندوستان میں ہیں، مختلف زبانیں ہماری ہیں. اس ملک کی نیشنل زبان جو ہے وہ ہندی ہے. بولنے والے پوربی بولتے ہیں، بولنے والے بہاری بولتے ہیں، بولنے والے کنڑ بولتے ہیں، تو بولنے والے تیلگو بولتے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی زبان ہے اس دنیا میں رہنے تک. مگر پوری دنیا میں جب لوگ مسلمان نماز میں آ جاتے ہیں، جب نماز میں آ جاتے ہیں تو نماز میں آنے کے بعد اب ان کی اپنی زبان نہیں ہوگی، مصطفیٰ کی زبان، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہوگی. اللہ اکبر کے ساتھ نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کا ہاتھ باندھ لیا، سبحانک اللہم
وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اب یہ اس کی میننگ، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ اگر نماز میں پڑھے گا، سبحانک اللہم، اے اللہ ساری پاکی تیرے لیے، وبحمدک، اور تو بڑی تیری تعریف کے لائق ہے، وتعالی جدک، اور تیری بڑائی، تیری بزرگی برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ ترجمہ ہوا. اب ایک آدمی جس کو آتا نہیں وہ کرنے لگا، اے اللہ تمام پاکیاں تیرے لیے، تمام تعریف تیرے لیے. اب بولنے لگا اردو میں بولا یا اپنی مدر ٹنگ میں بولا، مادری زبان میں بولا، معنی ٹھیک کر رہا ہے، ترجمہ برابر کر رہا ہے، مگر نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے کیا چاہیے؟ عربی ہونا. تو اللہ تبارک و تعالی نماز میں بھی کون سی زبان رکھ دیا؟ عربی زبان رکھ دیا. کعبۃ اللہ میں جائیے، آپ طواف کیجئے گا، جو دعا آپ کو یاد ہے پڑھیے گا، مگر جب احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ کی آواز ایک ہی ہو جائے گی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو معلوم ہے آنے والے تو کہاں سے آ رہا ہے مجھے معلوم نہیں، آتے آتے میرے محبوب کی اداؤں کو لے کر کے آنا، میرے محبوب کی اداؤں کو لے کر کے آ جانا. تو کہاں سے آ رہا ہے، تو کہاں سے آ رہا ہے، اس کو ہم دیکھتے نہیں، محبوب کی ادا میں آتا ہے تو ہم تجھے قبول کر لیتے ہیں. نماز میں بھی وہی ہوا. اب قبر میں آئے، قبر میں گئے، زندگی بھر بہت سی زبانیں کہنے لگے، مگر قبر میں جب فرشتے آئے تو من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے؟ تو عربی میں کہا ربی اللہ. ما دینک، دین الاسلام. کون سی لینگویج ہو رہی ہے؟ عربی. تو معلوم ہوا وہاں بھی عربی، قبر میں بھی عربی. اور پھر جب جنت میں چلے گئے، آتی ہی نہیں جنت کی بھاشا، مگر جنت میں کوئی بھاشا ہی نہیں ہے. ہر بھاشا والا جنت میں جائے گا، مگر جنت کی بھاشا وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے، یعنی عربی جنتیوں کی زبان ہے، عربی قبر والوں کی زبان ہے، عربی جو ہے نمازیوں کی زبان ہے، عربی حاجیوں کی زبان ہے، عربی مصطفیٰ کے دیوانوں کی زبان ہے. اس لیے کہ قرآن کریم بھی عربی میں نازل. اور اس زبان کی چاشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس زبان کی لذت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زمانے سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، زمانے سے پڑھ رہے ہیں. جب سے قرآن کا نزول ہوا تب سے ہو رہا. صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، اولیاء اللہ نے پڑھا، بزرگان دین نے پڑھا، علماء اہل سنت نے پڑھا، سب پڑھ رہے ہیں، ہر مسلمان پڑھ رہا ہے. رمضان آیا تو قرآن کی پاک کی تلاوت مسجدوں میں شروع ہو گئی. کہاں سے شروع ہوا؟ الف لام میم سے. الف لام میم سے شروع ہوا، والناس تک پڑھتے چلے جا رہے ہیں. مگر جب کبھی بھی سنتے اور پڑھتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے قرآن کو کھولا. ہر کتاب، ہر لینگویج، ہر زبان ایک سے دو بار پڑھنے کے بعد آدمی اکتا جاتا ہے، مگر قرآن کے اندر وہ لذت ہے، جتنا اس کو پڑھتے جائیے گا یہ قرآن کھلتا چلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان، آپ کی لینگویج کا جب اتنا مقام ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اور عظمت کا عالم کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کیا نہیں ہے؟ شک. پڑھنے والا پہلے شک نکال کے پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر تھے، یہ اندر شک لے کر کے قرآن میں پڑھے گا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ جو فرما رہا اس پر میرا ایمان ہے تو شان بشریت بھی شان نورانیت نظر آئے. حضور کو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ سمجھ کر کے، یہ عقیدہ رکھ کر کے قرآن پڑھتا ہے. تھانہ بن چلے جائیے، دیوبند چلے جائیے، سہارنپور چلے جائیے، کدھر بھی چلے جائیے، قرآن ملنے والا نہیں. قرآن ملتا ہے عاشقان رسول سے، محبان رسول سے قرآن ملتا ہے. اور بچوں کو بھی قرآن ایسوں سے پڑھائیے کہ جو اہل سنت ہوں اور عاشقان رسول، چاہے وہ ناظرہ قرآن ہی کیوں نہ ہو. پڑھانے والے کا بھی اثر ہوتا ہے، پڑھاتا نہ استاد اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے مکتب شروع کرتے وقت میں جب بچے کو بسم اللہ خوانی کراتے ہیں، اور طریقہ آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ طریقہ بڑا بزرگوں کا طریقہ ہے. اس وقت بھی اس بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے.
مگر بزرگوں نے بتا متقی کو لاؤ، اللہ والے سے پہلے بچے سے بسم اللہ خانی کراؤ، اس لیے کہ اس کی زبان کی تاثیر اس پر ہوتی ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کیا نہیں ہے؟ شک نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آئیے قرآن، سارے علوم، جتنے علوم ہیں وہ سب قرآن میں، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، سارے علوم قرآن میں۔ اب وہ سارے علوم جب قرآن میں ہیں تو عوام میں ایک آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، ناظرہ خواہ ہے، مگر قرآن کو جانتا نہیں ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کے معنی اسے معلوم نہیں ہے، مگر صرف حروف پڑھ لیتا ہے، تو وہاں تک وہ ہو گیا۔ ایک آدمی حفظ کر لیا، اسے اور باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ ایک عالم ہو گیا، مفسر نہیں ہوتا، مفسر ہو گیا تو عارف نہیں ہوتا۔ تو جس کے حق میں جتنا علم ہے وہ اتنا حاصل کر لیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن حضور پر نازل کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور کو جتنے علوم قرآن میں ہیں ان تمام علوم کو قرآن سے اللہ نے اپنے محبوب کو نواز دیا۔ یہ کوئی بڑی دلیل لے کر، بڑا مناظرہ کر کے، بڑے بڑے علماء کو لا کر اسٹیج سجا کر بحث کرنے کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مقدار میں بھی اگر عقل ہے، بہت زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کے مقدار میں بھی اگر سمجھ ہے تو یہ بدھی، یہ سمجھ اس بات پر مجبور کرے گی کہ حضور کو جو علم اللہ نے دیا ہے قرآن کریم میں سارے علوم، اور یہ سارا قرآن حضور پر نازل ہوا، تو کیا مطلب ہوا؟ جتنے علوم قرآن میں ہیں وہ تمام علوم مصطفیٰ ہوئے۔ اب حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، حضور کو فلاں علم نہیں تھا، یہ بولنے والا آدمی اسے کتنا علم ہے؟ اسے کتنا علم ہے؟ ایسا کہنے والے لوگوں کو کتنا علم ہے؟ ان کے علم کا پیمانہ کیا ہے؟ ان کے علم کا پیمانہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں آ کر کے وہ عاجز ہو جائیں گے، کسی نہ کسی علم میں عاجز ہو جائیں گے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک علم والا ایک عالم سے دوسرا عالم بڑا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں کہاوت ہے درخت سے درخت بڑا ہوتا ہے۔ کوئی درخت اپنی بڑائی نہیں بیان کر سکتا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا۔ تو ہر عالم، ہر قرآن پڑھنے والا، ہر عالم ہر قرآن کو جاننے والا اتنا ہی جانے گا جتنا اس کی قسمت میں ہے۔ پورے حقائق تو نہیں جانتا، پورے علوم تو نہیں جانتا۔ تو جب نہیں جانتا ہے تو اس انجان آدمی کو حضور کے علم پر ٹپنی کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ حضور کے علم پر لب کشائی کرنے کی جسارت کیسے مل گئی؟ تو معلوم ہوا کہ تیرے دل میں شک ہے، تو قرآن پڑھتا بھی ہے تو نبی کی عظمت کو دیکھنے کے لیے نہیں، نبی کی شان گھٹانے کے لیے پڑھتا ہے۔ اسی لیے ان کی باتوں میں لذت، روحانیت، کیفیت نہیں ہے، ایمان کی تازگی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ سارے علوم کس میں ہیں؟ بولیے کس میں ہیں؟ قرآن میں سارے علوم ہیں۔ آپ کو میں تفسیر کے ان تمام باتوں کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں، جتنی چیزیں آپ کو ضرورت کی ہیں اتنا بیان کر رہا ہوں میں، سمجھے؟ ہر بات کو میں آپ کو باریکی لے جا کر کے الجھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جتنی آپ کی سمجھ ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اتنی سمجھ رکھ لیجئے۔ کوئی آپ کے عقائد کو ٹچ نہیں کر سکتا، اہل سنت کے عقیدے کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا، اس بات کو مضبوط ہو جائیے۔ خاص طور پر ہمارے بنگلور کے حضرات جو جدھر دیکھے ادھر چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو سوچ سمجھ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ وہاں بھی سنیں گے، وہاں بھی سنیں گے، اچھا کون سا لے لیں گے، خراب کون سا، خراب اور اچھے کی تمیز جب آپ کو آ گئی تو پھر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، خراب اور اچھے کی تمیز جب آ گئی ہے تو پھر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ باتیں جانتے ہیں، کچھ باتیں نہیں جانتے،
یہ تو ہے نا. تو معلومات جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں سارے علوم ہیں. کیا ہے؟ سارے علوم ہیں. آپ کے عقیدے کو کوئی دھکا لگانے آئے تو آپ کہہ دو بھائی ہم کو سب معلوم نہیں, ہم کو اتنا بتاؤ سارے علوم قرآن میں ہیں کہ نہیں, ان میں سے کتنا علم آپ جانتے ہیں. وہ جو بدعقیدگی کی بات کرتا ہے اس سے پوچھو. مجھے عقیدے کی نسبت سے قرآن سمجھانے کے لیے ہی میرے بزرگوں نے یہاں بٹھایا ہے. سمجھے؟ پالیسی کی بات کر کے جانے کو نہیں بٹھائے, مجھے بٹھائے عقیدے کی بات. اس مسجد سے بات نکلے تو عقیدے کی مضبوطی کی بات نکلے. یہ میرے بزرگوں کی دین ہے, میرے شیخ محترم کی دین ہے. چھوٹے ذہن سے رکھ لیجیے حاجی صاحب, انصر صاحب. دیکھیے کوئی آپ سے کہے ایسا ہے ویسا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی جو بھی ہے آپ کتنا جانتے ہیں, آپ کتنا جانتے ہیں؟ آپ حافظ قرآن ہیں؟ نہیں میں حافظ نہیں. پھر آپ عالم دین ہیں؟ کہا نہیں, ہمارے حضرت جی نے کہا. تمہارے حضرت جی کی بات تم ہم کو کہے کو سناتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا. تمہارے حضرت جی کی بات تم رکھو, حضرت نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے, قرآن میں تمام علوم ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جتنے علوم ہیں قرآن میں, ان تمام علوم کو ایک آدمی کوئی جاننے والا دنیا میں ہے؟ ان تمام علوم کو جاننے والا کوئی دنیا میں ہے؟ کیسے نکالیں گے آپ؟ تو معلوم ہے ہر ایک کا علم اپنی اپنی حد تک ہے. اپنے علم میں وہ چھوٹا ہے, اس کے برابر کا علم اس کے اندر نہیں ہے. تو جب آپ کو قرآن کا پورا علم نہیں ہے تو آپ کو کہنے کا کیا حق ہے کہ اللہ نے جن پر قرآن نازل کیا ہے ان کو اتنا علم تھا اتنا علم تھا, یہ بولنے کا آپ کو کیا ہے؟ تو ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں. مولا کائنات نے اپنے محبوب پر جو قرآن اتارا, اس میں جو علوم ہیں اس پر, یہ تمام علوم مصطفیٰ جان رحمت کو ہیں, اس پر ہمارا ایمان. اس کے علاوہ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات بننے سے پہلے جو علوم دے دیے اس پر بھی ہمارا ایمان. اور وہ علوم جو معراج میں بلا کر کے اپنا جلوہ دکھا کر کے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہہ کر خاص باتیں جو کی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان, اس پر بھی ہمارا ایمان. اللہ علیم ہے, اس کے شان علیمی کا مظہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شان علیمی کا مظہر ہے. اللہ کا علم دیکھنا ہے تو مصطفیٰ میں دیکھو, اللہ کے علوم دیکھنا ہے تو کس میں دیکھو؟ مصطفیٰ جان رحمت میں دیکھو. میں نے سب کچھ محبوب کو دے دیا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علوم دے دیے جو آپ نہیں جانتے تھے. دوں گا نہیں کہا, وَعَلَّمَكَ, ہم نے آپ کو وہ علم دے دیا. نہیں سمجھ میری بات آپ کی؟ تو معلوم ہوا قرآن کریم میں سارے علوم موجود ہیں, اور ان تمام علوم کا کوئی انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں جو علوم ہیں ان میں سے کسی ایک علم کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. جی ہاں, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جو ہوگا سو ہوگا. فیصلہ ہے, یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے, یہ فیصلہ قرآن کا ہے. سمجھے؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں. کسی کو ہم کافر کہہ دیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. قرآن کی روشنی میں کفر ظاہر ہو رہا ہے, اس کو بتانے کے لیے آئے تو غلط بات تو نہیں ہے. ایک آدمی شراب پی کر کے آیا ہے تو اس کو شرابی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کی حرکت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ شرابی. اس کی حرکت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شرابی ہے. تو جب حرکت شرابی کسی کر رہا ہے, ہم اس سے کہتے ہیں بھائی تم شراب پی کر کے آئے ہو, تو لہذا یہ شراب کی عادت چھوڑ دو, تم کو لوگ دنیا شرابی کہیں گی. تو جیسے شراب پی کر آنے والے کی حرکت
اس کے شرابی ہونے کو ظاہر کرتی ہے، ایسے ہی قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنے والے کی حرکت اس کو کیا کہہ دیتی ہے؟ کافر کہہ دیتی ہے۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سارے علوم قرآن میں ہیں، اگر ایک بات کا بھی کسی نے کیا کر دیا، انکار کر دیا، تو کیا ہوا؟ پوائنٹ نوٹ کیجئے کیا بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، کیا بتانے جا رہا ہوں آپ۔ سارے علوم جواب بھی دیتے رہنا، خالی سن، جمعہ کا خطبہ ایک ہی سننا، بقیہ باتیں سمجھنا، بقیہ باتیں سمجھنا چاہیے، خطبہ جمعہ وہ سننا چاہیے۔ سمجھنے کا جب موقع آتا ہے تو گفتگو کریں گے تبھی نہ سمجھیں گے۔ سبق میں بھی استاد جب پڑھاتا ہے تو شاگرد جواب دیتا ہے، تب جا کے وہ سمجھتا ہے۔ گونگا بن کے بیٹھ گیا تو کیا سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا تو ایگزام کیا دے گا؟ تو میرے ساتھ باتیں بھی کرتے رہیے آپ۔ دیکھیے سارے علوم قرآن میں ہیں، ان سب کو ماننا ایمان ہے، ضروری ہے۔ اگر ایک بات کا بھی کسی نے انکار کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ہو گیا، بالکل طے شدہ بات ہے۔ اب یہ سارے علوم جو قرآن میں ہیں وہ تمام علوم اللہ نے محبوب کو دے دیے جی۔ اب زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے علوم اس کے اندر ہیں یہ تمام علوم کس کو دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ اب قرآن میں جتنا علم ہے وہ سب حضور کو دے دیا کا کیا مطلب ہوا؟ جتنے علوم ہیں قرآن میں اس پر ہمارا ایمان، اور اتنے علوم جو حضور کو اللہ نے دیے ہیں اس پر ہمارا ایمان۔ اس میں کہ ایک علم کا انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ بے ایمان۔ ایسے ہی حضور کے ایک علم کا بھی کوئی انکار کر دے گا تو کیا ہوگا؟ حضور کے ایک علم کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ بے ایمان ہو جائے گا۔ تو بے ایمانوں کے ساتھ مت بیٹھو کی بات اسی لیے کہی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی بے ایمانی باتیں سننے سے ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے بیٹھنے کو بھی منع کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھے، ان تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ یاد رکھیے، اب کہا ہدایت، قرآن پر ایمان جو لائے اس کے ساتھ کہا ہدی للمتقین۔ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پہلے ہدایت سمجھیے، ہدایت تین قسم کی ہے۔ ایک عام لوگوں کے لیے، ایک خاص لوگوں کے لیے، ایک اخص الخواص لوگوں کے لیے۔ جی تمام ایک ہی قسم کے لوگ ہیں نہیں، قرآن نے واضح کر دیا متقیوں میں بھی قسمیں ہیں، سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیے، داخل ہو گئے، مگر ہر ایک کا داخلہ الگ الگ انداز کے، ہر ایک کا داخلہ الگ الگ انداز سے۔ کہ اسکول میں آپ کے بچے کو آپ نے داخل کرا دیا، سمجھے؟ تو آپ نے کہا بچے کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ بچے کا ایڈمیشن ہو گیا کہ کیا مطلب ہے؟ وہ پی یو سی میں گیا۔ چھوٹے بچے کا ایڈمیشن ہوا تو کدھر ہے؟ وہ یو کے جی میں ہے، اس کا بھی ایڈمیشن ہے۔ ایک اسکول کے اندر 10ویں جماعت تک کی تعلیم ہے جی، آپ کا بچہ پہلے ایڈمیشن لے لیا، اب اس بچے کو آپ جا کر SSLC کی جماعت میں دیکھ رہے ہیں، ملے گا؟ یو کے جی میں ہے۔ تو جو یو کے جی میں وہ بھی اس کا بھی ایڈمیشن ہے، جو 10ویں جماعت میں ہے اس کا بھی ایڈمیشن ہے۔ ایک ہی اسکول کے اندر ایڈمیشن پانے والے کے کلاسز الگ الگ ہیں، ایسے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کی کلاس الگ الگ ہے، اس کی کلاس الگ الگ ہے۔ یو کے جی والے کو یو کے جی میں تلاش کرو،
ایل کے جی والے کو ایل کے جی میں تلاش کرو، فرسٹ اسٹینڈرڈ والے کو وہاں تلاش کرو، فورتھ والے کو وہاں تلاش کرو. اسکول کے اندر ہے سب کچھ، اسکول میں ہر کلاس ہے، مگر آپ کو جس سے ملنا اس کے پاس جاؤ. ایسے ہی کلمہ پڑھ کے داخل ہو گیا، مگر ہر داخل ہونے والے کو غوث مت بولو، ہر داخل ہونے والے کو قطب مت بولو، ہر داخل ہونے والے کو عاشق مت بولو. داخلہ ہو گیا ہے، ابھی درجے بڑھنا ہے، کلاسز بڑھنا ہے. جیسے جیسے کلاس بڑھے گی اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہم سب مسلمان ایک ہو گئے. نہیں 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 نہیں، قرآن مجھے بتا دیا ہدایت کے لیے بھی 3 درجے رکھ دیا، ہدایت کے لیے بھی 3 درجے لکھ دیا. ایک جنرل، سمجھے، ایک خاص، یہ خاص میں کے خاص. تو جنرل لوگوں کو ہدایت کیسے دیتا ہے قرآن؟ انہیں اسلام اور ایمان بتاتا ہے. یہی قرآن ہے. یہی قرآن عام لوگوں کو کیا دکھاتا، کیسی کون سی ہدایت دیتا ہے؟ اسلام اور ایمان کی، اسلام اور ایمان کی ہدایت دیتا ہے. جی، اس کے بعد ایک درجہ ہے خاص لوگوں کا، ان کو کیسی ہدایت دیتا ہے؟ ایقان اور احسان کی. ان کا یقین مضبوط، ان کا وہ مقام احسان پر پہنچ جاتے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ کو دیکھنے والے مقام کی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ خاص لوگوں کو. عام لوگوں کو کیا ملی؟ اسلام اور ایمان. خاص لوگوں کو کیا ملی؟ ایقان اور احسان. سمجھے؟ اخص الخواص، ان میں بھی خاص ہیں، ان میں جب چن لیتا ہے پروردگار تو ان سے اپنے حجاب ہٹا دیتا ہے، ان سے اپنے حجاب ہٹا دیتا ہے. تو حجاب کے ساتھ اسلام میں آنے والا عام آدمی پردے میں گفتگو کرنے کے لیے، خاص آدمی بے حجاب ملنے کے لیے خاص الخاص. تو ہدایت ان کو بھی ملی، ہدایت ان کو بھی ملی، ہدایت ان کو بھی ملی. تو ہدایت نام ایک ہی ہے مگر درجے الگ الگ ہیں. تو اہل سنت و جماعت عاشقان رسول جو ہیں، ان کو کیا کون سی ہدایت ملتی ہے؟ ایقان اور احسان کی ہدایت. اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو کیسی ہدایت ملی؟ اللہ کی کو بے حجاب اس کا جمال دیکھتے، جمال یار دیکھنا ان کا کام. اور جنرل پبلک جو ہے ان کو کیا مل گیا؟ اسلام. سمجھے؟ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، لوگ بولتے اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. مگر آپ کا کیٹیگری کیا ہے؟ آپ کا درجہ کون سا ہے؟ کس درجے میں ہے؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہمیشہ جنرل پبلک میں آپ رہنا چاہیں گے، خاص میں آنا نہیں چاہیں گے، اور خاص کے خاص بننا نہیں چاہیں گے. ایک ہمارا دوست ہے، ملنے والا جلنے والا، اس کی دوستی ہماری کہاں تک؟ مسجد تک. فجر کی نماز پڑھ لیے، کافی پی لیے، اور ہمارے بنگلور کی بھاشا میں اڈلی ڈوسا کھا لیے. وہاں تک کہ ہماری کیا ہے؟ دوستی. اب دوستی جب بڑھتی گئی تو دروازے تک لے گئے، گھر کے دروازے تک لے گئے اور دالان میں بٹھائے. آئیے، بہت زمانے سے ہوٹل میں پی رہے ہیں، آئیے آج گھر میں تھوڑی چائے پی لیں، گھر میں تھوڑا ناشتہ کر لیں. تو آپ نے اس کو کیا کر لیا؟ آپ نے قریب کر لیا. اس کے بعد وہ قربت ایسی بڑھ گئی محبت میں کہ اب رشتے میں بدل گیا، وہ رشتے میں بدل گیا. تو سمداوا ہونے کو جا رہا ہے. جس بیٹی سے پردہ ہوتا تھا اب اسی بیٹی کو بے پردہ سامنے نہ، بیٹے یہ تمہارے خسر ہونے والے، یہ تمہارے خسر ہیں، سمجھے بیٹا، یہ تمہارے سمجھے فلاں رشتہ دار ہیں. تو معلوم ہوا حجاب کیا ہو گیا، ہٹ گیا. تو کہاں سے کہاں ہے؟ فٹ پاتھ سے نکل کر گھر تک آئے، گھر سے نکل کر
رشتے تک آئے. جس کا رشتہ جتنا قریب ہو جاتا ہے اس سے قربت اتنی بڑھ جاتی ہے بلا تجزیہ و تمثیل. عام بندے اللہ کے جو ہیں وہ اسلام اور ایمان لے کے نکل جاتے ہیں. نماز پڑھ کے نکل جانا, نمازیوں کو بلانا, مسجد بلانا, گاؤں بلانا, یہ ان کا کام ہو جاتا ہے. کچھ اللہ والے ایسے جو خانقاہوں میں بلاتے ہیں, خانقاہوں میں بلاتے ہیں, بلا کر اس کے جلوے دکھاتے ہیں, اور جب ان کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ خلافت بھی دے دیتے ہیں, مراتب بھی اونچے کر دیتے ہیں. ایسا کہ مولا کے جلوے بے حجاب دیکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی ہدایت, وہ بھی ہدایت, وہ بھی ہدایت. سمجھے؟ ہدایت کی 3 قسمیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت. ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. تو اس میں بھی اقسام ہے, ہدایت میں اس میں بھی اقسام ہے. دیکھیے, ہدایت کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی کون سی ہدایت مل رہی؟ تقوی کی. تقوی کا ایک معنی ہے بچنا. کیا ہے؟ تقوی کا ایک معنی بچنا اور ایک معنی ہے ڈرنا. یعنی اللہ کی خشیت دل میں آئے, اللہ کی خشیت دل میں آئے, اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے بچ جائے. یہ ہے تقوی. علامت تقوی الگ الگ ہے. علامت تقوی الگ الگ ہے. داڑھی رکھنا, بال سنت رسول کے مطابق رکھنا, لباس شریعت کے مطابق پہننا, سمجھے, نمازوں کی پابندی کرنا, یہ سب تقوی کے کیا ہیں؟ علامتیں ہیں. علامت تقوی الگ ہے مگر تقوی یہ الگ ہے. تو تقوی میں فرمایا گیا کہ اللہ کو معزز پیارا کون ہے؟ خاندان اور قبیلے والا نہیں, حسن و جمال والا نہیں, مال و دولت والا نہیں, سمجھے, حکومت اور سلطنت والا نہیں. اللہ کے پاس اگر کسی کی ویلو ہے, قیمت ہے, عزت ہے, تو قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے معزز اللہ کے پاس وہ ہے جس کا جو متقی ہے. اللہ کے پاس سب سے معزز کون؟ متقی. ہم چنتے ہیں فلاں 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 فلاں, یہ چننا ہمارا کام ہے. رب نے فرمایا تمہارے خاندان اور قبیلے کو میں نہیں دیکھتا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے والا بنا. کئی کے لیے؟ ناز کرنے کے لیے نہیں, نخرے کرنے کے لیے نہیں. ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں خاندان کے ہیں, ہمارا خاندان ایسا ہے, ہمارا خاندان ایسا ہے, ہم پٹھان لوگ ہیں, سمجھے, ہم جو ہے شیخ لوگ ہیں. یہ ناز کرنے کے لیے نہیں کہا, یہ تمہارے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے, ایک دوسرے کی پہچانت کے لیے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, خاندان و قبیلے ہیں, اس کی اہمیت ہے, ناز نخرے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. مگر یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں عزت والا اللہ کے پاس وہی ہے جو صاحب تقوی ہے. وہ کالا کلوٹا ہے, تم کو بھاتا نہیں, متقی ہے, مجھے پسند آتا ہے. وہ غریب ہے, کمزور ہے, تم کو اچھا نہیں لگتا ہے, مگر وہ اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت ہے تو مجھے بڑا پیارا ہے, میرے محبوب کا دیوانہ ہے تو مجھے بڑا پیارا ہے. میں دولت کو نہیں دیکھتا, دولت تو میرے نبی کا صدقہ میں بانٹتا ہوں, ساری کائنات کو میرے نبی کے صدقے میں میں نے بانٹ دیا ہے, میرے نبی کا صدقہ. دولت رکھنے والا میرے پاس معزز نہیں ہے, مال رکھنے والا میرے پاس معزز نہیں ہے,
قبیلہ رکھنے والا میرے پاس معزز نہیں ہے، میرے پاس وہ معزز ہے جو کیا رکھتا ہے؟ تقوی رکھتا ہے۔ تقوی کی روح کیا ہے؟ حب رسول، عشق رسول۔ جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ تقوی کی روح رکھتا ہے۔ ایسی روح رکھنے والا میرے پاس مکرم، میرے پاس عزت والا۔ ہدی للمتقین کہا، اب متقیوں میں سے پھر فرمایا یاد رکھنا ہر ایک کا ایک ایک والا ہے، سمجھے؟ آدمی دوستی کرنے کے بعد ایک دوسرے کی دوستی پر ناز کرتا ہے۔ ارے آپ کو معلوم ہے کہ پورے منسٹرز میرے پیچھے، ایک آدمی ناز کرنے لگا، پورے منسٹر مجھے فون کر کے بولا، میں ایک فون کر دیا تو سارا کام ہو جاتا، منسٹر میرے ہاتھ میں، سی ایم میرے ہاتھ میں، پی ایم میرے ہاتھ میں، سمجھے؟ فلاں میرے ہاتھ میں، ناز کر۔ اور پھر کبھی مالداروں کے پیچھے جاتا ہے، دنیا کو دکھاتا میں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ محلے کے بڑے دادا میرے، محلے کے بہت بڑے دادا میرے ساتھ ہیں۔ دادا پر دادا کوئی کام نہیں آنے والا کسی کو، ہر ایک اپنے بڑے ساتھی پر ناز کرتا ہے، مگر قرآن فرماتا ہے یاد رکھنا اللہ کن کے ساتھ ہے، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے اندر تقوی آ گیا اللہ اس کے ساتھ ہو گیا، جو اللہ جس کے ساتھ ہو گیا ساری کائنات اس کے ٹھوکر میں آ گئی۔ بندہ نواز کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ غریب نواز کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ غوث سمدانی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ عامر پیا کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ امام محمد رضا کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سمجھے؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ خزانے، سارے خزانے تو ان کی ٹھوکر میں، ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، سمجھے؟ ہر ایک کا ایک والا ہے۔ تقوی والوں کا والا کون؟ اللہ ہے۔ اسی واسطے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والا کہتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ والے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، سلطان المفسرین کہتے ہیں آپ۔ حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں جن کو محدثین نے اکثر ابن عباس کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ تم کو چاہنے والے ہو جائیں، ہر ایک کے دل میں لوگ مجھے چاہیں، لوگ مجھ سے ملیں، آدمی چاہتا ہے، سمجھو؟ کون آدمی ایسا ہے جو کوئی مجھ سے بات نہ کرے؟ یہ بولنے والا کوئی؟ ارے میرے چار چاہنے والے ہو جائیں، ہر ایک آدمی چاہتا ہے، سمجھے؟ ہر ایک کے چاہنے والے بھی ہیں، ہر آدمی چاہنے والوں کو چاہتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت بڑھ جائے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے، تو چاپلوسی مت کرو، تقوی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو گیا تو دنیا تمہاری دیوانی ہو جائے گی، دنیا تمہاری چاہنے والی ہو جائے گی۔ اگر تقوی کے بغیر دوستی بڑھانا چاہو گے تو چمچ گری ہو جائے گی، چمچا گری بولتے ہیں اسے، سمجھے؟ سلام مارنا، سلام مارنا، اور پھر اس کے بعد دولت ختم ہو گئی، پھر اسے سلام مارنے والا کوئی نہیں، منسٹری چلی گئی، پھر اسے کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ متقی وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ ہو گیا تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، سمجھے؟ وہ ساتھ ہو گیا تو دنیا کی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، دنیا اس کے پیچھے رہے گی، یہاں تک کہ جب تک دنیا میں ہے دنیا اس کے پیچھے آتی رہے گی، اور جب عالم برزخ میں جا کر آرام کرتا ہے تو اس کی مزار پہ آ کے فیضان لیتی رہے گی۔ جی جب اللہ ساتھ ہو گیا، یہاں اس کے پیچھے رہے، بعد قبر سے کیا لینے لگے؟ مزار سے فیضان لینے لگے، اور پھر میدان محشر میں شفاعت کی بھیک مانگتے ہوئے جانے لگے۔ مولا ان کی سنتا ہے، مولا ان کی سنتا ہے۔ اس لیے کہا تقوی اختیار کرو۔
جب تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا، جیسا کہ میں نے کہا خاص الخواص ہے وہ جماعت، خاص میں کی خاص ہے وہ جماعت جس جماعت سے اللہ تعالیٰ اپنا جمال پردے میں نہیں رکھتا، بے حجاب نظر آ جاتا ہے، بے حجاب مل جاتا ہے۔ اب بے حجاب مل جانے کا مطلب ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ چہرے سے پاک، صورت سے پاک، بے حجاب مل جانے کا کیا مطلب؟ نبی مل گئے تو خدا مل گیا، ساری محنتیں پہنچ کر نبی پر جا کے رک جاتی ہیں، نبی کا ملنا ہی ساری عبادتوں کا حاصل، نبی کا جلوہ ہی ساری زندگی کا کمال، نبی کے کو دیکھنا ہی ایمان کی کیفیت۔ نبی سے ملیں گے تو اللہ سے ملا دیتا، نبی سے ملے تو اللہ سے ملانے کا، نبی مل گئے تو ہو گیا، نبی مل گئے تو ہو گیا۔ کون مل گیا؟ اللہ مل گیا۔ اس کے باوجود نبی کے پاس جاتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، جب نبی نظر آ گئے تو حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ مجھے دیکھنے کے بعد اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ مجھے دیکھنے کے بعد اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ مجھے دیکھنے کے بعد اور کسے دیکھنا چاہتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تقوی کے لیے یہ فرمایا کہ دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کے احکامات پر چلنے والے بنو۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تقوی کی کچھ علامتیں بھی ہیں۔ تقوی کی ایک پوائنٹ نوٹ کر کے لاتا ہوں آپ کے لیے، چونکہ ٹاپک سے ہٹنا نہیں، درس قرآن ہے، بیان رہا تو تھوڑا کم سرس چلتا ہے، سمجھے؟ آیت کے برابر بات کرنا۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ تقوی کی علامت کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو حلیہ بشرا بنا کر کے متقی ثابت کرنا چاہتا ہے، مگر بزرگوں نے فرمایا تقوی کی ایک علامت یہ ہے کہ شک والی چیز سے بچ جائے، یعنی جس چیز میں شبہ، حرام تو دور کی بات، حرام تو دور کی بات، ناجائز تو دور کی بات، مکروہ بات تو دور کی بات، مکروہ بات تو دور کی بات، یہ سب دور کی بات ہے۔ شبہ، شک، ڈاؤٹ، جی ڈاؤٹ سے بھی بچ جائے تو بتاؤ، جس بات میں ڈاؤٹ ہو، جس عمل میں ڈاؤٹ ہو، اس سے بچنا جب تقویٰ ہے تو حرام سے بچنے کا عالم کیا ہوگا؟ ناجائز سے بچنے کا عالم کیا ہوگا؟ کہ میں ایسی چیز استعمال نہ کروں جس میں شک ہے، ایسی بات نہ کروں جس سے شک پیدا ہو۔ یہ ہے علامت، شبہ سے بھی آدمی رک جائے۔ چنانچہ ابن سیرین ایک بزرگ گزرے جن کی سمجھے کیفیت یہ تھی کہ وہ اکثر خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، ان کے تعبیرات کتاب میں بھی ہیں، اور ابن سیرین کی کتاب ہے خواب کا تعبیر نامہ۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، گھی کا بزنس کرتے تھے۔ کیسا؟ گھی کا بزنس کرتے تھے۔ 12 سمجھے ٹن جسے کہتے ہیں گھی پیش ہوا۔ آپ کے خادم نے آ کر کہا حضور یہ ٹن میں سے مرا ہوا چوہا نکل گیا۔ کیا ہے؟ مرا ہوا چوہا نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کون سے ٹن میں سے؟ ایک ٹن میں مرا ہوا چوہا تھا، نکال کے پھینک دیا، کون سے ٹن میں سے؟ تو خادم نے کہا یہ خیال کیا۔ کیا ہے؟ یہ معلوم نہیں کون سے ٹن میں سے نکال کے پھینکے، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ابن سیرین نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، 12 کے 12 ٹن جو ہے وہ پھینک دو، سارا گھی پھینک دو۔ کس بات پر؟ مرا ہوا چوہا ایک ٹن میں آ گیا، اس کو آپ نے نکال دیا، اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، یاد نہیں ہے آپ کو کہ
کون سے دن میں تھا؟ تو یہ شبہ تھا، ایک مرے ہوئے چوہے کی خبر پا کر آپ نے 12 دن کے دن کیا کر دیے؟ پھینکوا دیے۔ یہ ہے تقوی کی حد درجے کی بات۔ تو جب یہ بات معلوم ہوا، ہدی للمتقین، تو یہاں تک کی بات بس ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب غیب پر چھیڑوں گا تو بہت بات ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن پڑھو بھی تو عاشقوں سے، جانو بھی تو عاشقوں سے، سنو بھی تو عاشقوں سے، سمجھو بھی تو عاشقوں سے۔ یہ خاص محبوبان حق کے لیے قرآن ہدایت بن کر کے تشریف لایا، ورنہ عام لوگوں کے لیے بھی قرآن نے کہا ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو عام لوگوں کی ہدایت کیا ہے؟ انہیں کیا مل جاتا ہے؟ اسلام اور ایمان مل جاتا ہے، یہ عام لوگوں کی ہدایت ہے۔ اور خاص لوگوں کی ہدایت کیا ہے؟ کہ انہیں احسان اور ایقان مل جاتا ہے۔ اور اخص الخواص کے لیے کیا ہدایت ہے؟ انہیں جمال یار نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اقسام ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی۔ انشاءاللہ آئندہ صحبت میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ان آیت پر میں پیوستہ ہفتے بھی بولا تھا، مگر میں خود الجھا ہوا تھا اور ذہن کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے سیدھا باتیں بتا، آج تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کیا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن بولتے رہیں گے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم بولتے رہیں گے، آپ کی زندگی جب تک ہے۔ شروع تو ہم نے کر دیا ہے قرآن پاک، درس تو ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اب یہ 6666 آیتیں کتنے سال میں پورا ہونا ہے؟ یہ جب تک پورا ہو اگر نبی پورا ہو جائے، کسی جذبے کے ساتھ جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے والوں کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس کار خیر کو پورے علاقے کے لیے علمی، عملی، عقیدتاً اس کو ایک مثال بنائے۔ آپ سے یہی بھی کہوں گا کہ جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اندر کے حصے والوں کو بھی مائک دیے ہیں، باہر کے لوگوں کو بھی مائک دیے ہیں، باہر کے بھی، یہ باہر والوں کو بھی، یعنی اوپر کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، باہر والوں کو بھی آواز آتی ہے۔ یہ باہر والوں کو جو آواز آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں قرآن کریم کو، ادب کے ساتھ بیٹھ کر، وضو کے ساتھ بیٹھ کر، عالم کو دیکھ کر کے قرآن کریم کو سننا اور جاننا چاہیے۔